سورۃ القدر آیت نمبر 2 اینڈ 3۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک، اور آپ کیا سمجھیں یا آپ کیا جانیں، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے واو سے، اور یہ جو واو ہے اسے واو استناف کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم انگلش میں کوئی نیا سینٹینس سٹارٹ کرنے سے پہلے کیپٹل لیٹرز یوز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیا سینٹینس ہے۔ تو اسی طرح سے عربک میں جب ایک نیا سینٹینس سٹارٹ ہو رہا ہو تو وہاں پہ وہ لوگ واو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی واو کا مطلب اور ہوتا ہے، اردو والا اور، اینڈ جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ ایک نئے جملے کی ابتدا میں آتا ہے، جیسے یہاں پہ آیا ہے وما ادراک۔ اس کا ترجمہ آپ کو واو لکھا آئے گا، نیچے اور لکھا ہوا آئے گا، اردو والا اور، لیکن اس کے جو میننگ ہیں گرامر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نیا سینٹینس یا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے جملے کا، تو وہاں پہ واو آتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ماں، اور ماں حرف تعجب ہے، یعنی کہ وٹ، اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں نا کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراکا، اور آپ کیا جانیں۔ تو ماں کا مطلب ہے کیا یا وٹ، ادراکا، ادراکا جو ہے وہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، ادرا اور کا۔ ادرا جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی، اور کا جو ہے آپ کے لیے ہے، کا یعنی کہ جیسے انا آتینا کا، تو جو کا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوز ہوتا ہے۔ فل جو پروناؤن ہے وہ ہے انتا، عربک میں انتا کہتے ہیں جس سے مخاطب ہوں اس کے لیے۔ تو جب انتا نہیں آتا، اس کی بجائے جو اس کا شارٹ فارم آتا ہے وہ آتا ہے کا۔ تو کا جب کسی ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ادراکا میں کا کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، پہلے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا جانیں۔ ادرا کو دیکھتے ہیں، ادرا کے روٹ لیٹرز ہیں دال، را، یا۔ دری کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو جاننے کا ہنر جاننا، کسی چیز کی ڈیپتھ میں جانا، گہرائی میں جا کے سوچنا، تو اس کو کہتے ہیں دری۔ اور اس کے لیے قرآن پاک میں ورڈز آتے ہیں جیسے لا تدری یا یدری کا، ادراک، تو اس طرح کے ورڈز آتے ہیں۔ تو یہ جو ورڈ ہے ما ادراکا، اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں وما ادراکا ما لیلۃ القدر، پھر ما آیا ہے یعنی کہ کیا، وٹ، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر یہاں پہ ریپیٹ ہوا ہے، جب ایک ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے اس کو عربک گرامر میں کہتے ہیں تکرار، یعنی ریپیٹیشن ہوئی ہے۔ تو اگر یہاں پہ آ گیا تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو گرامر کے رولز کے حساب سے آنا چاہیے تھا وما ادراک ما ہیا، کہ وہ کیا ہے، کیونکہ ایک دم جب پہلے اسم آ جاتا ہے تو نیکسٹ ٹائم اسم سیم نہیں آتا بلکہ اس کی جگہ پروناؤن آتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایون سورۃ القاریہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حاویہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ آیا ما ہیا، کہ وہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ تو اس پیٹرن کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو سیکنڈ ٹائم مینشن کیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریپیٹیٹیو فیشن ہے یا یہ تکرار ہے، کلام میں تکرار ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک میں، یہ اور صورتوں میں بھی ہیں، خاص کر 30 جز کی کافی صورتوں میں یہ والا ہم پیٹرن دیکھتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا القاریہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مل قاریہ، کہ قاریہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تھرڈ ٹائم کہا وما ادراک مل قاریہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فردر اس کی ڈسکرپشن بتائی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ سورۃ الہمزہ میں کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراک مل حطمہ، تو یہ جو ہے وما ادراکا کہ آپ کیا جانیں، تو یہ ایسی باتیں ہیں یعنی کہ ہمیں پتہ چلتی ہے جیسے غیب کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، تو وہاں بھی وہاں آ رہا ہے اس طرح سے۔ تو جو یہ کویسچن اللہ تعالیٰ کا جو سٹائل ہے اسپیچ کا، وما ادراکا، یہ حرف تعجب کے لیے ہے، یعنی کہ آپ نہیں جانتے، یعنی کہ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتہ چلے گا، تم سوچ ہی نہیں سکتے، یو کی ناٹ ایون امیجن۔ تو اس سینس میں یہ ایک بات کرنے کا فگر آف اسپیچ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے، یا اگر آپ جانتے بھی ہوں گے تو آپ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو یہ ایک بات میں خوبصورتی، کلام میں وزن اور ایمفسس کا طریقہ ہے کہ تکرار ہو رہی ہے، یعنی کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے بات میں، کلام میں، کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہاں پہ ہم دیکھیں جو لفظ ہے ماں کا مطلب ہے وٹ، کیا ہے، یعنی، اور ہم لوگوں کو دیکھیں، ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ
قیامت کی طرح کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر کب آئے گی، کب ہوگی، کون سی رات ہوگی ایک پرٹیکولر. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وین لیلۃ القدر از گوئنگ ٹو ہیپن، کب ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہے وہ وٹ اٹ از. وٹ کا مطلب ہے کہ سوال میں بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے پہ کر رہے ہیں کہ سوچو کہ لیلۃ القدر کی قدر و منزلت کیا ہے. یہ مت سوچو کہ وہ کب ہوگی، یہ سوچو کہ اس کی قدر و منزلت کتنی ہے، کیا ہے وہ، بہت خاص ہے وہ، کہ اتنی خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو مینشن کیا. تو یہ آیت نمبر 2 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ اسٹائل آف اسپیچ ہے اس میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، جیسے باقی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما ادراک ما الطارق، وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک ما یوم الفصل. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب ہم آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر ہے یعنی بہتر ہے، من سے، الف ہزار، شہر مہینوں سے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ہم جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر تھرڈ ٹائم یوز کیا ہے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں جو اسکالرز ہیں گرامر کے اور جو تفسیر کے اسکالرز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ریپیٹیشن لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ڈیفائن کرتے ہیں، دوبارہ اس لفظ کو نہیں لے کے آتے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ سورۃ الطارق میں کہتے ہیں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں کہتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں طارق کو کہ نجم الثاقب، کہ وہ نجم الثاقب ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے الطارق نجم الثاقب. اللہ تعالیٰ نے تھرڈ ٹائم طارق کو ریپیٹ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ وہ نجم الثاقب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ سورۃ الہمزہ میں قل لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. پھر اللہ نے یہ نہیں کہا الحطمۃ نار اللہ موقدہ، اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا، اللہ نے کہہ دیا نار اللہ، کہ جو الحطمہ ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے الحطمہ، جس میں غیبت کرنے والے کو، طعنہ زنی اور عیب والے کو پھینکا جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حطمہ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا. تو یہ ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے کہ ایک دفعہ مینشن کر دیا جیسے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. پھر اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت نمبر 4 میں کہہ دیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ایسے ہوں گے، لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. تو اللہ تعالیٰ نے قاریہ کو پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا القاریہ یوم یکون الناس کر کے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر اللہ تعالیٰ نے تھرڈ ٹائم لیلۃ القدر کو مینشن کیا، جو کہ کہیں بھی قرآن پاک میں کسی اور سورہ میں نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ خیر ہے، یہ بیٹر ہے، یہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تفسیر کا، جو اس آیت کی تفسیر میں اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو جو تھرڈ ٹائم ریپیٹ کیا ہے وہ اس کی ایمفسس کے لیے ہے کہ یہ اس میں جو ہے وہ خیر ہے. اب یہ جو لفظ آتا ہے 1000 مہینے، تو یہ 1000 مہینے کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے کہ خیر کا مطلب ہے بہتری ہونا، اور الف کہتے ہیں 1000 کو، یہ نام ہے نا، مطلب یعنی کہ ان کے ہم روٹ لیٹرز میں نہیں جا سکتے ہیں. خیر کا مطلب ہے خیر یا گڈنس یا کوئی بھی اچھائی انسان کے لیے، بہتری اور فلاح کا کام. الف 1000 کو کہتے ہیں، اور شہر منتھس کے لیے آتا ہے جو ورڈ ہے. تو یہ سمپل ورڈز ہیں، لیکن اس کی تفسیر بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گڈنس سے، خیر سے، برکت سے بھر دینا چاہتے ہیں. تو اس میں ہے خیرن. خیرن کے اوپر 2 تنوین آپ کو نظر آ رہی ہیں، 2 پیش ہیں، جس کا مطلب ہے یہ تنوین التعظیم ہے. جب کسی چیز کی میگنیفیسنس کو ڈسکرائب کرنا ہو، گلوریفائی کرنا ہو تو تنوین آ جاتی ہے. کبھی کبھی کسی چیز کو جب بالکل چھوٹا کر دینا ہو، بلٹل کر دینا ہو، تب آتی ہے تنوین. اور کبھی کبھی جب کسی چیز کی بہت تعظیم کرنی ہو، یعنی کہ یہ خیر ہے، یہ بہت بہتر ہے. لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے. 1000 مہینے کا جو لفظ ہے، اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ ایک ہائپربلے جس کو کہتے ہیں اسپیچ میں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مبالغہ. اب یہ جو ہم اردو میں مبالغہ کہتے ہیں یہ اور ہے، لیکن جو قرآن کی زبان میں مبالغہ ہے اس کا مطلب ہے ایکسٹریم ایمفسس، کسی چیز پہ بہت زیادہ تاکید کرنا. اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے 1000، کہ مبالغے کے لیے آتا ہے کہ یہ بہت بہت بہتر ہے. جب ہم عربک لینگویج کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو 70
100 یا 1000 کے جو ڈیجٹس آتے ہیں، جو نمبرز آتے ہیں، وہ بے حد، سینکڑوں یا صدیاں اس سینس میں یوز ہوتے ہیں. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ آپ سے ملے صدیاں گزر گئیں، یا ہم نے آپ کو 1000 بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو ایکچولی ہم نے 1000 بار سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوتی، یا ہم کہتے ہیں کہ اس کام کو تو بہت سینکڑوں سال لگ جائیں گے، لیکن ایسے نہیں ہوتا. تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ہر لینگویج میں ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الف شہر ہیں، 1000 منتھس ہیں، یہ 83 ایئرس کے ایکویولنٹ ہیں. سم منتھس بھی ہیں 4 منتھس آئی تھنک. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کیلکولیشن ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اس بات کی ریوارڈ کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ یہ بہت بہتر ہے. خیر کہا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا مثل ایکولنٹ ٹو. مثل کہتے ہیں کسی چیز کے ایکولنٹ ہونا، برابر ہونا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا ایکولنٹ ٹو، مساوی ہونا. لیکن مثل یا مساوی نہیں کہا اللہ نے، ایکولنٹ یا برابر نہیں کہا اللہ نے، کہا خیر ہے، یعنی بہتر ہے. یہ جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کر جائیں گے، جو اللہ سے ریوارڈ پا جائیں گے، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 مہینوں کی جو بھی آپ کر رہے ہیں، حقوق اللہ کر رہے ہیں، حقوق العباد کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان سے بہتر ہے. تو یہ جو بات ہے ہمیں پتہ چلتی ہے اسکالرس کی. اور اس کے بعد کہتے ہیں اسکالرس کے لیلۃ القدر جو ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں 40 ڈفرینٹ اوپینین ہیں، 40 مختلف اوپینینز ہمیں ملتے ہیں، جو ہمیں صحابہ سے ملتے ہیں، اور جو ہمیں تابعین سے ملتے ہیں، تبع تابعین سے ملتے ہیں، جو ہمیں مفسرین سے ملتے ہیں. کہ جیسے حسن بصری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 17 رمضان کے لیے ہے لیلۃ القدر، اس کو وہ کہتے تھے. پھر حضرت انس ابن مالک جو ہیں، ان کا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. جو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کے خیال میں جو 23rd کی نائٹ ہے، یا 23rd کی یا 27th کی نائٹ، وہ اس پہ ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود 24th نائٹ کو کر رہے ہوتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ 25th کی نائٹ کو. تو وہ آڈ اینڈ ایون کے درمیان بھی نہیں تھے، وہ رمضان کی ہر رات میں سے کسی نہ کسی ایک رات کے ساتھ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ایفیلیٹڈ کرتے تھے. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ 40 ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. اور جو حضرت ابی ابن قعب ہیں، وہ 27ویں رات کو مانتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں بہت شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 27ویں رات ہیں. حضرت ابی ابن قعب وہ ہیں جن کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو تراویح کے لیے اکٹھا کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری عشرے کی تمام جو راتیں ہیں ان کی اپنی امپورٹنس ہیں. ہم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر ان میں سے کون سی رات کو ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. ہمیں اس رات میں میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ہم عبادت کریں، حقوق اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حقوق عبادت کے پورے کریں. پھر اس کے علاوہ لوگوں کی حقوق العباد پورے کریں. حقوق العباد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ صدقہ کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، ریلیشن شپس کو جو پرانی قدورتیں ہیں ان کو کر کے، کسی کو معاف کر دیں، کسی کے ساتھ آپ کی رنجش ہیں، آپ کا دل صاف نہیں ہو رہا، لیکن آپ اس کو اللہ کی خاطر، لیلۃ القدر کی خاطر معاف کر دیں کہ اللہ میں اس بندے کو معاف کر رہا ہوں، بس تو مجھے مغفرت دے دے، تو مجھے معاف کر دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. تو اگر ہم لوگوں کے لیے دل بڑا کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے لیے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کے لیے خیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بھی خیر کی، عفو کی، معافی کی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں گے. تو یہ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 2 اور 3 میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ 1000 مہینوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی جو لائف سپین ہوتی ہے، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، یو ایس وغیرہ میں، یو کے ویسٹرن کنٹریز میں 70 ایئرس 80 ایئرس پلس ان کا لائف سپین ہوتا ہے، جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں 40 50 60 ایئرس ایوریج لائف سپین ہوتا ہے. تو اس لائف سپینس میں ہمیں اتنی عبادت کرنے کا، اتنے رمضان گزارنے کا، پھر صحیح طریقے سے گزارنے کا اس طرح سے تو چانس نہیں ملتا. تو لیلۃ القدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص گفٹ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ اس کے انفینٹ فائدے ہیں. ہم لوگ بھی اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں تمہارا ہمیشہ ہمیشہ دوست رہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے، انفینٹ، اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو تمہارے لیے انفینٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو انفینٹی ہے وہ انفینٹی بہت اوپر ہے، وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے. تو یہ آیت نمبر 2 اور 3 کی تفسیر ہے. آیات سمپل ہیں لیکن ان کے میننگز میں جانا اور اس کو اپنے اندر انٹرنلائز کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانی ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی میکسیمم رحمت کو سمیٹیں، میکسیمم عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے میکسیمم رحمتیں مانگیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص یہ جو قرآن کی رحمت ہے یہ رمضان میں دی. پھر اس رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہیں، ان میں تلاش کرو. تو اب ہمیں ان کو
رات کو بھی تلاش کرنا ہے، اور اس کے علاوہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ ہر طرح سے ہمارے نمبر اچھے ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ سائنس میں جاتے ہیں تو پریکٹیکل اور تھیوری دونوں پاس ہوں گے تب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے سبجیکٹ میں کلیئر ہو گئے ہیں، پاس ہو گئے ہیں۔ ایک کے بھی نمبر کم ہوں گے تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سبجیکٹ کلیئر کیا ہے۔ تو اسی طرح سے عبادات کے اندر جو ہے ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتی ہیں اس میں یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پورے کیے جائیں۔ اگر کوئی رنجشیں ہیں، کوئی پرابلمس ہیں تو کسی کو ہم فون کر کے کر سکتے ہیں، فون کر کے ان سے معافی مانگ سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، حال چال پوچھ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے ہم ان کا حال پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم حقوق العباد میں کسی کو کوئی چیز سکھا سکتے ہیں، کوئی ہنر سکھا سکتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی صحیح تجوید کیسے پڑھتے ہیں، ایک آیت کی تفسیر سمجھا سکتے ہیں، علم سکھا سکتے ہیں۔ تو حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صرف اپنی نفلی یا عبادت جو جسمانی ہے یا صدقات ہیں صرف وہی نہیں آتی، حقوق العباد میں آپ کسی کو کوئی علم بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 2 اور 3 کی تفسیر تھی۔ اب چلیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 4 اور 5 کی طرف۔